سبحان اللہ. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ اللہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یعنی جو شخص بھی چاہتا ہے آخرت کی بھلائی، اراد الآخرہ، جو آخرت کی خیر خواہی، آخرت میں کامیابی، آخرت میں کامرانی، آخرت میں بخشش، مغفرت اور نجات، جو شخص بھی آخرت کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر زندگی میں اپنی اسی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، اللہ. واہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، نیت اور اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میرے جہان آخرت میں بھلا ہو جائے، کامیابی ملے، کامرانی ملے، آخرت سمر جائے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے وہ شب و روز محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، نماز پنجگانہ بھی وہ ادا کرتا ہے، نماز جمعہ بھی ادا کرتا ہے، وہ حج اور عمرہ جیسے یہ فرائض اور یہ مناسک بھی ادا کرتا ہے، وہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام بھی کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور وہ ملک کے کونے کونے کے اندر جا کر اپنے نظریات کے مطابق دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی عام، مدارس کا قیام، مساجد کا قیام اور اہتمام، یہ ساری محنتیں اور ساری کوششیں اور ساری جد و جہد کس مقصد کے لیے؟ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے. بے شک. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر جو ایک فارمولہ اور ایک کرائٹیریا خود ہی بتا دیا، وہ کون سا ہے؟ اس کو آج ہم نے اس دور کے اندر نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، بھول گئے کہ اصل محنت، اصل کوشش، وہ جو کام آنے والی ہے اور جس پر اللہ رب العزت رزلٹ اور نتائج مرتب کرنے والا ہے، وہ کیا شے ہے؟ فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو شخص بھی آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے جو کچھ بھی وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن لگا دی خود اللہ رب العزت نے. وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن بھی تو ہو، واہ وہ مومن بھی تو ہو. کیا بات ہے. اگر وہ مومن ہے تو پھر جو کوششیں، محنتیں، جد و جہد کر چکا ہے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اگر وہ مومن ہے تو اس کی بڑی سے بڑی کوشش بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. لیکن وہ کوشش کرتا ہے لگاتار، وہ عبادتیں کرتا ہے، وہ محنتیں کرتا ہے، وہ ریاضتیں کرتا ہے، وہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں بالفرض، تو اس کی دنیا کی کوئی بھی کوشش، اگرچہ وہ نماز کی صورت میں ہو، روزہ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، عمرہ کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، کسی بھی عبادت کی صورت میں ہو، ریاضت کی صورت میں ہو، اگر وہ مومن ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی محنت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. سچ ہے. یہ قابل غور ایک جملہ ہے. اور سوال تو یہ بنے گا، ظاہر ہے جو حضرات بھی ایک رسپانس دے رہے ہیں اور پوری توجہ سے سن رہے ہیں، یہ بات وہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں میرے اس دعوے کے مطابق پھر وہ مومن ہے کون؟ کیا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، زکوٰۃ، یہ سب کچھ سارے فرائض اور واجبات ادا کر رہا ہے، کیا وہ مومن نہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرض اور واجب پورا کرنے والا مومن ہو. مومن کسی اور کو کہتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ذرا قرآن پڑھ کر سنائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. مومن ایک اور شے ہے، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر اس ایمان کی اور لفظ مومن کی خود ڈیفینیشن اور وضاحت کلیئر کر کے اللہ رب العزت نے بتا دی اور ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، وہ رب تو سب کا ہے، وہ رب تو مشرق والوں کا، وہ مغرب والوں کا، شمال و جنوب والوں کا، تحت سرا والوں کا، عرش معلیٰ والوں کا، وہ سارے جہانوں کا، اور جہان میں جو کچھ ہے سب کا وہ رب ہے. لیکن رب فرماتا ہے میں محبوب تیرے رب ہونے کی نسبت سے قسم اٹھاؤں گا، اس لیے کہ جو رب ہونے کا مزہ اور لطف تیرا رب ہونے
ہونے میں ہے, کسی اور کا رب ہونے میں وہ لطف نہیں ہے, وہ مزہ نہیں. فلا و ربی کا, مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی بڑی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے کس حقیقت کو واضح فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم, لا یؤمنون, نہیں ہے وہ مومن. لا یؤمنون. تو گویا میں ایک تصور میں ایک بات عرض کر رہا کہ پروردگار عالم اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے نہیں ہے مومن, فرمایا لا یؤمن. وہ روزہ بھی رکھے نہیں ہے مومن, فرمایا نہیں. وہ حج اور عمرہ بھی کرے تو کیا مومن نہیں؟ تو رب فرماتا ہے نہیں. تو پروردگار پھر کون ہے مومن؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا محبوب جب تک کہ اپنے ہر معاملے کے اندر کوئی بھی شخص تجھے اپنا حاکم اور مختار نہیں مانے گا, اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہم اسے مومن نہیں مانیں گے, ہم اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے. اگرچہ وہ دعویٰ کرتا پھرے کلمہ گو ہونے کا, مسلمان ہونے کا, اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے, اور اپنے اس دعوے کی دلیل کی بنا پر محض وہ فرائض اور واجبات اور اعمال صالحہ بجا لاتا پھرے, لیکن میرے محبوب شرط یہ ہے, میں نے خود نفی کر دی ہے ان کے ایمان کی, جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بھی نہیں مانتے, مختار بھی نہیں مانتے. مومن ہم اسی کو مانتے ہیں جو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بھی مانتا ہے, مختار بھی مانتا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. یہ قرآن مجید کے اندر, اور نفی کس نے کی ہے؟ خود اللہ رب العزت نے. فرمایا لا یؤمنون, یہاں پہ کفار کی بات نہیں ہو رہی, مشرکین کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ ہر اس کی بات ہو رہی ہے جو بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سامنے رکھ کر جو حضور کو حاکم نہیں مانتا, حکمران تسلیم نہیں کرتا, اور پھر جو اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں جو ان کو نہیں مانتا, تسلیم نہیں کرتا, رب فرماتا ہے لا یؤمنون. پھر ہمیں کیا پڑی, ہم اس کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں مانتے. تو یہ قرآن کے مطابق ایمان کیا شے ہے؟ اور ایک حدیث بھی پڑھ دو. بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ ایک معروف حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا, ایک مقام پر ہے واللہ لا یؤمن, لیکن بخاری اور مسلم میں واللہ کے الفاظ نہیں لیکن لا یؤمن ایسے حدیث ضرور شروع ہوتی ہے. ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. یہ علماء بیان کرتے ہیں معروف سی حدیث ہے, من والدہ و والدہ والناس اجمعین. وہ قرآن ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ارشاد فرمایا ہر چہمے کو, ہر کسی کو, ہر کسی غیر کو مومن نہیں کہہ سکتے. یا رسول اللہ آپ کے نزدیک مومن کون ہے؟ فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, اور کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جب تک ہر ایک سے زیادہ میری ذات سے جسے محبت نہیں ہوگی, جیسے خدا اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا, اسی طرح میں بھی اسے مومن نہیں مانتا. مومن وہی ہوگا کہ ہر ایک سے بڑھ کر جب میری محبت اس کے دل کے اندر سما جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون. لیکن 40 نووی وہ اٹھا کے دیکھیے, اسی لا یؤمن ایک اور حدیث بھی ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به. ہم دراصل صرف وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں, اس دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے. وہاں بھی ایمان کی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرمائی کہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر جو شریعت کو پس پشت رکھ دیتا ہے اور پیٹ کرتا ہے اور اپنی مرضی, اپنی ترجیحات اپنے سامنے رکھتا ہے, اور فیصلے اپنی مرضی کے, اور فیصلے دنیاوی حکمرانوں کے یا سیاستدانوں کے یا سائنسدانوں کے یا ان حکمرانوں کے, بس انہی کے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت, قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام, حضور کی تعلیمات کو اگر پس پشت ڈال دیتا ہے اور اتباع اس وحی کی نہیں کرتا جو میں لے کر آیا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم اس کو بھی مومن نہیں مانتے. اللہ